نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا، آؤ ان کا ذکر کریں جو ہیں دافع رنج ولا۔ دیکھنے والے تمامی معزز ناظرین کرام کو آپ کے میزبان بابر مغل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات نور رمضان۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہمارے پروگرام میں روزانہ کی بنیاد پر عالم اسلام کے مشہور معروف عالم دین و صنف حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں، جن سے ہم مختلف موضوعات پر بات چیت کرتے ہیں اور ان کے مسائل اور ان کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی ہمارا جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے بہت پیارا موضوع، وہ ہے عظمت رمضان۔ رمضان کی عظمتیں کیا ہیں، رمضان کی برکتیں کیا ہیں، اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عالم اسلام کے مشہور معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محسن الزماں صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ صاحب۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ علامہ صاحب، آج کا جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ رکھا ہے عظمت رمضان، ٹھیک ہے؟ تو اس بارے میں پہلا سوال کہ عظمت رمضان اور شان رمضان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ الرحمن الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور رمضان مبارک کے بارے میں اللہ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ کیوں؟ اور یہ قرآن جو نازل ہوا اس لیے ہوا ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اور عظمت رمضان کو اگر دیکھیں تو رمضان کے بارے میں میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی اس مہینے میں اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے۔ کس لیے فرض کیے؟ جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے، اور جب ان پہ فرض کیے تو ان کا مقصد و محور کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پرہیزگار متقی کسے کہتے ہیں پہلے ہی جان لیجئے۔ مثال کے طور پہ انسان جو خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اب رمضان کا مہینہ آتے ہی ان گناہوں سے بچنا، ان خطاؤں سے بچنا۔ پہلے تو وہ ناجائز باتوں سے بچتا تھا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کا ناحق یعنی کوئی مال کھانا، مختلف جو گناہ ہیں ان سے پہلے انسان کھل کے کام، یعنی جو دیکھ رہا تھا گناہ ہو رہے تھے ان سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس رمضان صرف ان گناہوں سے ہی نہیں بچنا کہ جھوٹ تو بولنا ہی نہیں ہے، غیبت تو کرنا ہی نہیں ہے، کسی سے سود خوری تو کرنا ہی نہیں، گناہ کے کام تو کوئی کرنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جائز کام بھی کچھ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ عام دنوں میں ہم کھا سکتے ہیں، رمضان میں کھا نہیں سکتے کہ یہ روزہ رکھنا ہے۔ عام دنوں میں ہم پانی پی سکتے ہیں، مشروب پی سکتے ہیں، رمضان میں نہیں پی سکتے کہ اللہ کے لیے پینا بھی نہیں ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ جمع کرنا ہے، یعنی کہ سحری سے لے کے افطار تک۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ سارا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت رات میں گزارتے ہیں، تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ تقویٰ ملتا ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ جہاں اللہ چاہے بندہ وہاں موجود ہو، جہاں اللہ نہ چاہے بندہ وہاں موجود نہ ہو، اسے تقویٰ کہتے ہیں، بہت آسان انداز میں۔ اور پھر اللہ نے تقویٰ کیوں دیا؟ تاکہ بندے کو ہدایت ملے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے جیسے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، یہ وہ قرآن ہے جو رمضان میں نازل ہوا، ھدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ لیکن انسانوں کی ہدایت میں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ ہدایت ملتی کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت ملنی کسے؟ جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو۔ تو آیا قرآن سب کی ہدایت کے لیے، لیکن ہدایت کس کے ملے گی؟ اسے ملے گی جو متقی ہوگا۔ اور متقی کون ہوگا؟
جو روزہ رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہی چلا یہ پورا ایک دوسرے سے تعلق ہے ان سب کا، کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اور جب تقویٰ حاصل ہوتا ہے تو قرآن سے ہدایت بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، اور عظمت رمضان کا اندازہ آپ اسے لگائیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا پہلا چاند نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فتحت ابواب السماء، اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، اور صرف کھول نہیں دیتا، فتحت ابواب الجنت ہی، آسمان ہی کے دروازے نہیں کھلتے بلکہ جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جنت کے دروازے بھی اللہ کھول دیتا ہے کہ بندے یہ وہ جنت ہے، تو نے میرے لیے روزہ رکھا، اب تو اس مہینے میرے لیے عبادت کرے گا تو اتنی پیاری جنت میں آئے گا، جس کی شان کیا ہے، جس کی برکت کیا ہے کہ ادنا جو جنت ہے نا، ادنا جنت یعنی چھوٹی سی جنت، وہ 10 دنیا کے برابر ہوگی، سبحان اللہ، اتنی خوبصورت ہوگی جنت۔ تو اللہ اس جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ غلقت ابواب الجہنم، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یعنی اس مہینے بندے پہ رب کا اتنا کرم ہوتا ہے رمضان کی برکت سے کہ اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جب جہنم کے دروازے بند ہو گئے تو بندہ پھر دوزخ میں نہیں جاتا۔ پھر صرف یہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شیطان، وہ شیطان جو ہر وقت انسان کو یوسوس فی صدور الناس بالجنۃ والناس، کہ جو انسان کو وسوسہ ڈالتے ہیں شیاطین جن، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان جنوں کو جو شیاطین ہیں ان کو قید کر دیتا ہے کہ بندے اب تو بھٹک بھی نہیں سکتا، اب تو رب کی طرف آ جا، تیرے کو بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تیرے دل میں وسوسے ڈالنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اب اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ جب بندہ یہ دیکھتا ہے نا، تو آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں تو سارا سال گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، لیکن رمضان جیسے آتے ہیں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ دین پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کے ساتھ چمٹا نہیں ہوتا۔ ہاں پھر بھی جو لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص جس صحبت میں رہتا ہے وہ اگر نہ بھی ہو تو ان فعل کی عادات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بندہ وہ کام کرا، اور نفس انسان کے ساتھ ہے تو نفس دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن کئی لوگ اس مہینے میں نیکی کے کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدل کیا عطا فرماتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 خصوصیات ایسی ہیں اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ سب سے پہلی خصوصیت، جب رمضان کا چاند نکل جائے اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو اللہ ہر روز بندے پر ایسی نظر رحمت فرماتا ہے کہ 1000 گناہگار ہر رات، 1000 گناہگار جو جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں دیتا ہے۔ پہلی خوشی پتہ ہے کیا؟ جب بندہ افطار کرتا ہے سارا دن کا بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو جب وہ افطار کرتا ہے اس کو کھانے کی خوشی ملتی ہے۔ دوسری خوشی افطار کرنے والے کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روز محشر اپنا دیدار ان کو کرائے گا، یعنی ان کی آنکھیں اللہ کے دیدار سے ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ پھر اس کے علاوہ کیا اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خوبیاں عطا فرمائی، وہ کہ عام طور پہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو ایک بو معدے کی اٹھتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ برش نہ کرے اور مسواک نہ کرے تو وہ اٹھنا، شریعت نے منع فرمایا کہ بھائی آپ جو ہے نا روزے کے اندر آپ مسواک کریں، منہ کو صاف رکھیں، اور شرعی مسئلہ ایک اور سمجھا بھی دیتا ہوں جب بات ہو رہی ہے، برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہاں تک کہ اگر اس کے ذرات نہ چلے جائیں اندر، اگر ذرات چلے جائیں گے یعنی کہ ٹوتھ پیسٹ کے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ اتنے احتیاط سے کریں کہ آپ کے ذرات اندر نہیں جا رہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے ٹوتھ برش سے برش کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن تقویٰ یہ ہے کہ آپ مسواک استعمال کریں۔ مسواک کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو مسواک کرنے والے کو اللہ کے پیارے فرشتے آ کے کلمہ پڑھاتے ہیں، کتنی بڑی شان ہے۔ تو یہ رمضان کی برکت ہے۔ تو پھر کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا روزہ رکھنا اتنا پیارا لگتا ہے کہ مشک و عنبر کی خوشبو اللہ کو پسند نہیں بلکہ روزدار کے منہ کی بو کی اللہ کو پسند ہے، یعنی منہ کا جو بو اٹھتی ہے منہ سے اللہ کو وہ بو زیادہ پسند ہے مشک و عنبر سے زیادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ جب ایک دن وہ آتا ہے تو رمضان کا آخری دن ہے، آپ کو مغفرت کا اشر صلی اللہ صاحب کو معلوم ہے، تو رمضان کے جب آخری دن آتا ہے جسے یوم الجائزہ کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے۔ فرشتوں اگر کوئی مزدوری کر لے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟
فرمایا اللہ اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے. فرمایا تم گواہ ہو جاؤ آج رات میں تمام امت مسلمہ کو جنہوں نے روزے رکھے اللہ ان کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کیا عالم ہے روزے دار کا، روزے رکھنے والے کا. تو ناظرین، آپ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ بھی کوشش کریں کہ روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہی انعامات ہیں. اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جو آخری روزہ ہوتا ہے، جو آخری شب ہوتی ہے، اس دن اللہ پاک فرشتوں کو بلا کے فرماتا ہے کہ اس تمام روزے داروں کو جنت کا حقدار کر دیا، بخش دیا جائے گا. ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے. ناظرین کرام، رمضان المبارک کے بابرکت لمحات جاری و ساری ہیں اور رب تعالیٰ کی خوب رحمتیں اور نعمتیں برس رہی ہیں. ناظرین کرام، جیسا کہ علامہ صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، ابھی ہمارے کو جوائن کیا ہے ایک بہت اچھے ثنا ہوا جناب سید کاشان علی نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشان بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. کاشان بھائی کیا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ میں آج بہت ہی مشہور و معروف کلام حضور میری تو ساری بہار آپ سے. بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری غستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری غستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار 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 آپ سے ہے. حضور میری تو ساری
بہار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار کار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو غستی بھی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو غستی بھی کیا غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں سید کاشان علی بہت ہی پیارا کلام حضور میری تو ساری بہار آپ سے پیش فرما رہے تھے۔ اور ناظرین کرام، جو ہم یہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کو بولنے کا، اس کو پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، کیونکہ جب نعت رسول مقبول چل رہی ہو یا خدا کے اور نبی پاک کا کوئی بھی ذکر چل رہا ہو اور کوئی بھی اچھی بات آئے تو آپ پر سبحان اللہ بولنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ سبحان اللہ کی کثرت کریں گے تو آپ کے ناموں کے درخت لگیں گے، تو درخت جب زیادہ لگیں گے تو سبحان اللہ کا باغ لگ جائے گا جنت میں، کہیے سبحان اللہ۔ اور ناظرین کرام، رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، الحمدللہ اس مہینے میں ہمارے کو پاکستان جیسی بڑی نعمت عطا ہوئی۔ رب نے مسلمانوں کو ایک ملک دیا، الگ ملک پاکستان۔ اللہ پاک اس ملک کے حال پر رحم فرمائے، اس ملک کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اس ملک کو ترقی اور عروج عطا فرمائے، کیونکہ یہ ملک مسلمانوں کی بہت ساری قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اللہ پاک ان تمام شہداء کی بخشش و مغفرت فرمائے، وہ شہداء جو اس ملک کو بنانے میں آگے سے آگے تھے، اور اس ملک کے قائدین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جناب سید کاشان علی، آپ کا نعت خوانی کا شوق کب سے ہے آپ کو؟ میں الحمدللہ شوق تو مجھے بہت پہلے سے تھا، لیکن جو میں نے اسٹارٹ کری وہ مجھے تقریباً 4-5 سال ہو گئے نعت خوانی۔ ماشاء اللہ، تو کیسے آپ کا اسٹارٹ ہوا؟ جی میں بس سنتے ہوئے ہی لطف آ گیا، مجھے شوق ہو گیا ایک دم، تو پھر میں وہ شوق تو ہوا، مطلب جیسے آپ بول رہے ہیں 3-4 سال پہلے اسٹارٹ ہو، تو اسٹارٹ کے لیے کوئی نہ کوئی ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ اسٹارٹ آپ کیسے اسٹارٹ ہوا؟ میں نے بس اپنے جو گھر میں اپنے ایک معروف ثنا خام میرے استاد محترم جناب محمد حمزہ برادرس، ان سے میں نے جو ایک کلاس لی، اور انہوں نے بڑا اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے ٹائم دیا، تو ایسی بس اسٹارٹ کرا۔ جب یہ میں پڑھنا شروع ہوا، پھر وہ آگے آگے لے کے چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی عزت اور سے نوازا۔
ایسا ہی ہوتا ہے کیوں ناظرین کرام، ہر بندے کی ابتدا نیچے سے ہوتی ہے، شارٹ ٹائم سے ہوتی ہے، پھر بندے کو اپنا پلیٹ فارم خود بنانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے آگے پہنچنے کے لیے، کیونکہ ڈائریکٹ کوئی بھی بندہ اوپر نہیں جا سکتا، سیڑھیوں کے چڑھ کے اوپر جانا پڑتا ہے، اسی لیے آہستہ آہستہ اوپر چڑھیں اور محنت کے ساتھ چڑھیں، ایمانداری کے ساتھ چلیں، اللہ پاک آپ کو کامیابیاں اور عروج عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام یہاں پر شامل کروں گا میں ایک کلام، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں اس کے پیش نظر کلام پیش کر رہا ہوں، ایک مناجات۔ امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، شیراز اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، شیراز اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، دشمن ملے ہوئے ہیں جنگ پر تلے ہوئے ہیں، دشمن ملے ہوئے ہیں جنگ پر تلے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا تیرا ہی آسرا ہے، چاروں طرف سے گھیرا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا، غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا، غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا، دے دے تو ہی سہارا تیرا ہی آسرا ہے، دے دے تو ہی سہارا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، شیراز اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ حاضرین کرام بہت ہی خوبصورت انداز میں ثنا خان نے اپنی عقیدت پیش فرمائی سید کاشان علی نے، اور جیسے کہ آپ نے مفتی صاحب کی بھی گفتگو جاری و ساری ہے۔ ناظرین کرام یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Haba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام بریک میں جانے سے قبل جیسا کہ ہماری گفتگو علامہ مفتی محسن الزماں صاحب کے ساتھ جاری و ساری تھی رمضان المبارک کی عظمت کے حوالے سے، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ رمضان میں علامہ صاحب ہر چیز کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اور تو اسی طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کا رمضان المبارک میں کتنا ثواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن پاک کے بارے میں تو ویسے عام طور پہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا، اللہ کے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا، تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ یہ ایک نیکی نہیں بنتی، مفہوم یہ ہے جس نے الف پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں دیتا ہے، جس نے لام پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں دیتا ہے، اور جس نے میم پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں دیتا ہے۔ تو سوچیں الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب عام دنوں میں یہ 30 نیکیاں ملتی ہیں جو الف لام میم پڑھے، تو سوچئے رمضان کا کتنا پیارا بابرکت مہینہ ہے کہ عام دنوں میں 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو اس مہینے میں ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچیں، جو نفل نماز پڑھتا ہے اسے سنت کا ثواب، جو سنت پڑھتا ہے اسے فرضوں کا ثواب، اور جو فرض پڑھتا ہے اسے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو قرآن پڑھے گا اس کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور قرآن یہ وہ مہینہ ہے
کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اس قرآن کی برکت عظمتوں کا اندازہ اس طرح آپ لگا لیجئے کہ من صام رمضان ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ اس کی گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے من قامہ کیا، جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو قیام کرتے ہیں، اور قیام میں اللہ رب العزت کے کلام کو سن رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ کلام سنتے ہیں، حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیام کر رہا ہو، اور قیام اس طرح کرے کہ احتساب بھی کرے کہ میں اللہ کا کلام سن رہا ہوں، اور ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کلام کو اپنے دل میں جذب بھی کر رہا ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ شان ہے قرآن پاک کی، اور کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ کا وہ نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے اس نور کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، کہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی شان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہتر انسان کون ہے؟ تم میں سے بہتر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ پورے کائنات میں اگر کوئی چیز بہتر ہے، وہ دونوں اشخاص ہیں، صرف سکھانے والا نہیں، بلکہ جو سیکھ بھی رہا ہے وہ بھی بہتر ہے، اور جو سکھا بھی رہا ہے وہ بھی بہتر ہے۔ تو اس قرآن کی تعلیمات، اور یہ قرآن آیا کیوں ہے؟ ہدی للناس، انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو خدا را اس مہینے میں اس قرآن کو پڑھیے، جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اس رمضان کی برکتیں بہت ہیں، میں آپ کے سامنے بار بار کیا بیان کروں کہ اگر اس قرآن کی عظمتوں کا ایسا اندازہ لگا لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتا تو خود دور فرمایا کرتے تھے، یعنی حضور خود دہرایا کرتے تھے۔ تو یہ سنت ہے کہ اس رمضان میں جتنا آپ پڑھیں گے، دہرائیں گے اور دور کریں گے، اتنا ہی آپ کو اس سے، یعنی کہ ثواب تو اتنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کا حساب میں آپ کو کس طرح بیان فرماؤں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نفلوں کا ثواب، سنتوں کا ثواب، فرضوں کو، اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کا کر دیا، تو قرآن حکیم فرقان حمید تو اللہ کا ایسا کلام ہے، اور اس کی شان عظمت کا اندازہ ہم ایسے لگا سکتے ہیں کہ قرآن صرف اس مہینے میں نازل ہی نہیں ہوا، بلکہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو پڑھنے کا، جس کو سیکھنے کا، جس کو سمجھنے کا ثواب ملتا ہو۔ یہ قرآن ہی ہے۔ اگر آپ پڑھیں تب بھی ثواب، اگر آپ سیکھیں تب بھی ثواب، اور اگر آپ سمجھیں، اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں تب بھی ثواب۔ تو یہ وہ قرآن ہے۔ اور اگر آپ دیکھا جائے تو رمضان مبارک کی شان و عظمت اور اس کی برکت، کہ اگر کوئی شخص اس رمضان میں اس قرآن کو نہیں پڑھتا تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ مثال دیتا ہوں، ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے اپنے بچے کو بڑا پڑھایا لکھایا، بہت آگے بڑھا دیا، یہاں تک کہ بچہ بڑا پڑھ لکھ گیا، اسے ولایت بھیجا۔ آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، جو میں آپ کو واقعہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بڑھیا نے پڑھا تو دیا، خود تو جاہل تھی، خود پڑھا نہیں، لیکن اپنے بچے کو خوب پڑھایا۔ بچہ جب باہر چلا گیا تو باہر سے ہر مہینے ایک کاغذ بھیجتا۔ کیا بھیجتا؟ کاغذ۔ ماں سمجھتی میرے بیٹے نے پڑھا، یعنی کوئی قیمتی چیز بھیجی ہے، اسے چوم کے رکھ لیتی، پڑھنا آتا نہیں۔ اس طرح چند مہینے گزرے، لیکن بچہ پیسے نہیں بھیج رہا تھا، کاغذ ہی بھیج رہا تھا۔ ماں سمجھ نہیں پائی، اسے چوم چوم کے وہ رکھ دے رہی۔ دن فاقوں میں گزرنے لگے، حالات خراب ہونے لگے۔ ایک دن فاقے سے ماں مر گئی۔ پڑوسی آئے، دروازہ کھلا کہ کیا ہوا، تو گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، بس ماں کے سینے پہ یہ کاغذ رکھے ہوئے تھے۔ تو جب وہ کاغذ اٹھا کر دیکھے نا، تو وہ کاغذ نہیں تھے بھائی، وہ چیک تھے جو اس کا بیٹا بھیجا کرتا تھا کہ میری ماں اسے کیش کرائے گی تو اسے پیسے مل جائے گی اور اپنی زندگی ماں اچھے سے گزارے گی۔ ماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا، نہ اس نے کسی کو دکھایا، تو کیا حال ہوا کہ نہ خود پڑھ سکی، نہ کسی کو پڑھایا، بھوکے مر گئے۔ آج ہم نے بھی یہ حال کر دیا، ہم قرآن کو نہ پڑھنا سیکھ رہے ہیں، نہ اس کو سمجھنا سیکھ رہے ہیں، صرف ہم اس کو چومنا سیکھ رہے ہیں۔ تو چومیں، منع نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، چومیں، کیا خوب چومیں، جتنا چومنا چاہیں چومیں، لیکن اس کے ساتھ پڑھیں بھی، اس کو سیکھیں بھی۔ افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، کوئی ہے جو تدبر کرے، کوئی ہے جو تفکر ہے، کیونکہ قرآن آیا تھا ہدایت انسانی کے لیے،
بھائی آپ چومو، لیکن آج قرآن کس لیے ہے کہ بیٹی کی شادی ہو تو سر پہ رکھ دو، کوئی مر رہا ہو تو یاسین شریف پڑھ لو، کوئی مر گیا ہو مرد کے قریب اس کو تو قرآن سے صحابہ چل دو۔ یہی علامہ صاحب دیکھا گیا ہے کہ اب تقریباً کہ کسی کا انتقال ہو تو اس کے سویم میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یا بیٹی کی شادی اس کے سر پہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس قرآن پاک کو سجا دیا جاتا ہے گھر میں۔ میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں حضرت، سارا سال ہو جاتے ہیں، جب قرآن اٹھا تو قرآن کے غلاف پہ گر جمی ہوتی ہے، ان کو ایسی توفیق نہیں ہوتی قرآن کو کھول کے پڑھیں۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک تو پڑھنے، میں نے کہا نا ایسا کلام ہے ہی نہیں کہ پڑھنے کا بھی ثواب ہو، سمجھنے کا بھی ثواب ہو، اس پر عمل کرنے کا بھی ثواب ہو، تو یہ وہ قرآن ہے۔ خدا را اپنے گھر کو اس قرآن سے روشن کیجیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کلام کرتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا میں نے امت محمدیہ کو، یعنی حضور کی امت کو، آنے والی امت کو 2 چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک چیز کیا؟ 2 نور عطا فرمائے۔ تو 2 نور کون سے؟ ایک رمضان کا اور ایک نور، ایک قرآن کا نور۔ سوچیے کہ یہ وہ نور ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے، اور اس میں دونوں نور ایک ساتھ ہیں، اور اس دونوں نور کی شان یہ ہے کہ وہ ایک نور والے نبی پر جائے، یعنی یہ قرآن آیا بھی دو نازل ہوا تو ایک نور والے نبی پر نازل ہوا، اور جو رمضان کی برکت نازل ہوئی تو ایک نور والے نبی پر نازل ہوا۔ ساری بات نہیں، ہمیں اس قرآن کو سیکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے کو قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، قرآن پاک کا ذکر چل رہا ہے، تراویح کا بھی ذکر ہوا، کہیں تلاوت ہو رہی ہو قرآن پاک کی تیز آواز میں، جیسے تراویح کے قیام میں ہو رہی ہو یا شبینے کے قیام میں، یا کہیں پر ایسے تلاوت ہو رہی ہے، تو اس دوران ہم دوسرا قرآن پڑھ سکتے ہیں یا ہمارے اوپر اس قرآن کو سننا لازم ہے؟ نہیں، قرآن حکیم حمید میں یہ واضح طور پر ارشاد ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو فاستمعوا لہ، تو اس کو خاموشی سے سنا جائے۔ تو حکم تو یہی آئے گا کہ قرآن کی باآواز بلند کہیں تلاوت ہو رہی ہے تو آپ اس قرآن کو سنیں، لازمی سنیں، خاص طور پہ تراویح کے اندر۔ تو اگر آپ موجود ہیں تو اپنا پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ قرآن کو سنا جائے، کیونکہ قرآن کا حکم یہی ہے، اور فضائل بھی یہی ہیں کہ قرآن کو سننے کا جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ لحن کے ساتھ اور احسن طریقے کے ساتھ قرآن کو پڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اللہ جمیل ویحب ویحب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حسین ہے اور حسین شے کو پسند فرماتا ہے۔ تو قرآن کو جتنا احسن طریقے سے پڑھیں گے، حسین طریقے سے پڑھیں گے، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور اس کا میں نے کہا نا کہ پڑھنا، عمل کرنا، اور صرف پڑھنا عمل کرنا ہی نہیں، اس کا سننا بھی ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تراویح میں تو ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد مختلف مساجد میں دیکھا گیا کہ شبینہ بھی ہوتا ہے، تو اس دوران بولتے ہیں جو اعتکاف میں معتکف ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا قرآن پاک پڑھیں، تو شرعی حکم یہی آپ یاد رکھیے گا کہ وہ اگر اپنے کمرے میں موجود ہیں، احاطے میں موجود ہیں، اور وہ ایسا احاطہ مکمل طور پہ بنے جو ایک کمرہ نما ہو گیا، جو حجرہ نما ہو گیا، تو وہ وہاں قرآن پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کیجیے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن سامنے موجود، مثال اب مسجد ہے گھر کے قریب ہے تو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے حکم یہ دیا ہے کہ قرآن کو اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ لوگوں کے کانوں میں جو آپ کے ارد گرد ان تک تو جائے، لیکن باہر جو اگر لوگ سن رہے ہوں تو پھر وہ اس کا ادب بھی کریں، تو لوگ وید بھی کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جو گھر میں بیٹھے ہیں جیسے ان تک بھی آواز آ رہی ہے تو وہ ان کا ایک احاطہ ہے، وہ 10 کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کی جائے کہ وہ بھی اگر قرآن کو سنے تو قرآن کو اگر وہ دیکھنے پڑھا جا رہا ہے تو کوشش کریں کہ گھر کے دوسرے کام روک کر قرآن کو سنا جائے۔ اس طریقے سے اگر کوئی اعتکاف میں تو افضل و اعلیٰ یہی ہے کہ وہ قرآن کو سنیں اور شبینے میں شامل ہو، لیکن اگر ایسا حجرہ ہے کہ جہاں آواز نہیں آ رہی ہے اور تو پھر اس میں بیٹھ کر وہ قرآن کو تلاوت۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک ماشاءاللہ سے اس ماہ میں نزول قرآن پاک ہوا علامہ صاحب، بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک جس کے اندر قرآن پاک اترا۔ علامہ صاحب، قرآن پاک کو نازل کرنے کا، دنیا میں اتارنے کا کیا مقصد تھا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ اس لیے آیا کہ انسان اس سے ہدایت پائیں، اور آگے فرمایا کہ والفرقان، یہ فرق پیدا کرتا ہے حق و باطل، کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو یہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں
تو آپ کو تمیز آتی ہے کہ ہمیں حق کا راستہ کیسے ملتا ہے اور ہمیں برائی سے کیسے بچنا ہے. یہ وہی قرآن ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. جب اس قرآن کو پڑھیں گے تو بہت سے لوگ اگر ہدایت لے کر دعا کر کے پڑھیں گے تو انہیں ہدایت ملے گی ورنہ گمراہی ملے گی. تو اس قرآن کی عظمتیں بہت ہیں، لیکن آپ جب بھی پڑھیں تو ہدایت لے کے پڑھو. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ انسان ہدایت پائے. قرآن کا آنے کا مقصد یہی ہے. اب میں پھر کہوں گا اور قرآن کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس قرآن سے ملتی ہے. کسی نے اماں عائشہ صدیقہ سے نہیں پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا کا سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ قرآن آپ پڑھیں گے تو حضور کی سیرت آپ کو نظر آئے گی. یہ قرآن آپ پڑھیں گے تو اللہ کے احکامات نظر آئیں گے. یہ قرآن آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ ہمیں دی ہیں وہ عطا فرمائیں گے. اور اس قرآن کے ذریعے انسان اپنی دنیاوی زندگی اپنی اخروی زندگی دونوں میں کامیابی پا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں آج کا جو ہمارا موضوع تھا عظمت رمضان و قرآن پاک، اس پہ بہت ہی تفصیلی گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے سنا اس پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ممنون مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محسن الزمان صاحب کا کہ آج کے ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. ناظرین کرام، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے مہمان نئے ثنا خواہ کے ساتھ. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے. اور جیسا کہ آج کا ہمارا پروگرام تھا بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوا، اور ہمارے پروگرام کا جو اختتام ہوتا ہے وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ ہوتا ہے. کل تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ. ربنا آتنا فی الآخرۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین والمؤمنات. یا اللہ یا رحمان یا ستار یا غفار رب العالمین، ہمارا آج کا روزہ قبول و منظور فرما. یا اللہ ہم پر اپنی نظر رحمت فرما. یا اللہ اپنی خاص کرم فرما. اس ٹرانسمیشن کو کامیاب فرما. یا اللہ اس ٹرانسمیشن کے کرنے والے ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، چاہے ہمارے کیمرہ مین ہوں، پروڈیوسر ہوں، مالکان ہوں، یا اللہ انہیں دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما. ہمارے بابر بھائی، ہمارے اعجاز بھائی اس طریقے سے اس چینل کے ذریعے دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں، یا اللہ انہیں اسی طریقے سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982.
په سرمایه کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکی طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.